میرے عزیز بچوں، تشبیہ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم استعارہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے تشبیہ میں دیکھا کہ کسی مشترکہ صفت کی بنیاد پہ دو چیزوں کا ملاپ، ایک چیز کی صفت کو دوسری چیز پہ عائد کرنا، جیسے میر کے اس خوبصورت شعر کو تشبیہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یعنی اپنے محبوب کے ہونٹوں کو کس سے ملایا؟ گلاب کی پنکھڑیوں سے۔ یعنی جس طرح سے وہ نرم و نازک ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے میرے محبوب کے ہونٹ نرم و نازک ہیں۔ یہ خوبصورت طریقے سے تشبیہ کا استعمال، شاعری میں۔ تو اب ہم میرے پیارے بچوں بات کریں گے استعارہ کے حوالے سے۔ استعارہ کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کریں تو دونوں معنوں میں کوئی نہ کوئی لگاؤ ضرور ہوگا۔ اگر یہ لگاؤ اور تعلق تشبیہ کا ہے، بیٹا خیال رکھنا، اگر یہ لگاؤ اور تعلق تشبیہ کا ہے تو اس استعمال کو استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے معشوق کے لیے گل کا لفظ استعمال کریں، یعنی معشوق کو یہ اس نے ملایا کس کے ساتھ؟ گل کے ساتھ۔ یعنی وہ گل میرا مسکرا رہا ہے، وہ گل میرا، یعنی گل پھول، لیکن یہاں پر گل سے اس نے پھول مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اپنے محبوب کی نزاکت، اس کی خوبصورتی، اس کی چاشنی، اس کے بانک پن، اس کی خوبصورتی، ان چیزوں کو دیکھ کر اس نے براہ راست اپنے محبوب کو کس کے ساتھ ملایا؟ اس نے گل کی طرح نہیں کہا، اب اس نے براہ راست اس کو گل بنایا، کہا گل بنا کر پیش کیا۔ یہ استعارہ ہے۔ یعنی وہ محبوب میرا گل، یعنی وہ گل میرا، یعنی وہ میرا پھول۔ یعنی یہاں پر اس کے کہنے کا جو مطلب ہے، یعنی اس نے گل کے تمام تر صفات کو عائد کیا، کسی ایک صفت کو نہیں پرٹیکولر، بلکہ تمام صفات کو اٹھا کر لاگو کیا کس پر؟ اپنے محبوب پر، اور براہ راست ایک رشتہ قائم کیا۔ حالانکہ یہ رشتہ تشبیہ کا ہی ہے، لیکن یہ ایک سٹرانگ بانڈ ہے۔ اس کے تمام تر صفات کو اٹھایا اور اپنے محبوب پر لاگو کر دیے، اور اسے کیا کہیں گے ہم؟ استعارہ۔ یعنی اب یہی بات ہم نے سمجھ لی کہ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہونے والی باتیں۔ تو آگے چل کر ہمیں اور مثالیں دینی ہوں گی تو ہم کہیں گے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ معشوق سے اس نے کیا مراد لیا؟ گل۔ تو یہ بات رہی بات استعارہ کے حوالے سے۔ اب ہم نے یاد رکھا کہ استعارہ میں جو یہ شاعر ہوتا ہے، یہ استعارہ کا استعمال کر کے کسی چیز کے تمام تر صفات کو اٹھا کر کسی دوسری چیز پر عائد کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں پر حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، جس طرح سے ہم تشبیہ میں دیکھتے ہیں مشبہ اور مشبہ بہ، ٹھیک اسی طرح سے استعارہ میں مستعار لہ اور مستعار لہ منہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جس کے لیے استعارہ کا استعمال کیا جائے
اور جس سے یہ صفات ادار لی جائے، ان دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، مستعارلہ اور مستعارلہ منہ دونوں کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے تشبیہ میں طرفین استعارہ کہتے ہیں، جس طرح سے تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دو لازمی جز ہوتے ہیں، اسی طرح سے استعارہ میں مستعارلہ اور مستعارلہ منہ دو اہم جز ہوتے ہیں اور دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ مثلا چاند کا لفظ خوبصورت چہرے کے لیے بطور استعارہ استعمال کریں۔ مثلا خوبصورت چہرہ مستعارلہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے جو صفت ادار لیا وہ کس سے لیا ہے؟ چاند سے۔ چاند، وہ چاند ہے، یعنی یہاں پر ہم نے چاند کا براہ راست معنی نہیں نکالا، بلکہ چاند کا معنی مجازی صورت میں استعمال کیا، اور دونوں کو طرفین استعارہ کہیں گے۔ اور یہ جو ان میں جو تعلق ہیں وہ کس چیز کا ہے؟ خوبصورتی کا ہے۔ ان میں جو تعلق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ خوبصورتی کا ہے میرے پیارے بچوں۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے استعارہ میں براہ راست کسی چیز کی صفت کو عائد کر دیا من و ان کسی دوسری چیز پر۔ ہم ایک اور مثال یہ بھی کہہ سکتے ہیں، حمید شعر ہے، حمید کی تمام تر شعر کے اوصاف کو اٹھا کر عائد کیا کس پر؟ حمید پر۔ یہاں پر کی طرح نہیں، یعنی ایک سٹرانگ بانڈ دو چیزوں کے درمیان، یعنی حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں کسی چیز کا استعمال کر کے، یعنی جب دونوں میں ایک تشبیہ کا رشتہ ہو، یعنی کامن چیز ہو، اور کوئی شخص خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی اس حد تک ہے کہ ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ براہ راست ملاتے ہیں، گل، نسیم، میرا گل، اور جب گل کا معنی وہاں پر نکالتے ہیں تو خوبصورتی، نازک، نرم۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ بات تھی، یہ بات ہم کر رہے تھے استعارہ کے حوالے سے۔